بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمد و ذات کی جو اس کی اہل ہے، اور لاکھوں درود و سلام ان ذوات مقدسہ پہ جو اس کے اہل ہیں۔ پروگرام لوح دل میں سید حسن بخاری آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین، گزشتہ سے پیوستہ رہ کے اب اپنی گفتگو کا سلسلہ جاری رکھ رہے ہیں۔ بات ہوئی تھی سفر سے پہلے، سفر کے دوران اور سفر کے اختتام پہ، اور ہم مسلسل اس بات کو دہرا رہے ہیں کیونکہ ہر ایپیسوڈ میں، ہر قسط میں کچھ ایسے لوگ ہوں گے، کچھ ایسے چہرے ہیں ناظرین ہمارے ساتھ جو مسلسل شامل ہوتے آتے ہیں، تو ان کو تاکہ آسانی رہے اپنے موضوع سے مربوط رہنے کی۔ سفر کو ہم نے ڈیفائن کیا تھا، اس کی تعریف کی تھی، کوئی بھی ایسا کام، کوئی بھی ایسا پروجیکٹ، کوئی بھی ایسا ٹاسک، کوئی ایسی منزل جو ہمیں اپنی زندگی کے دوران میں اچیو کرنی ہے، حاصل کرنی ہے۔ وہ بچے کا اسکول میں ایڈمیشن ہو، نئی جاب کی تلاش ہو، زندگی میں شادی کا فیصلہ ہو، کہ دوسرے ملک میں امیگریشن ہو، یہ کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو کسی بھی سفر کے، کسی بھی پروجیکٹ کے، کسی بھی ٹاسک کے کچھ لوازمات ہیں جو اس کی تینوں منازل ان کے لیے چاہیے، یا ان سے پہلے ہمیں اس کی ریکوائرمنٹ ہے۔ ہم اپنے گفتگو میں پہنچے ہیں سفر کے دوران پہ، اور ہم نے کچھ ایسی باتوں کا اس سے پہلے آپ سے اپنے موضوع بحث آپ کے سامنے رکھا۔ ان میں سے ایک بہت اہم ہے، بلکہ شاید سفر کے دوران میں، اگرچہ کہ اس کی اہمیت اس سے پہلے بھی کچھ نہیں کم نہیں تھی، یہ بدستور موجود ہے، لیکن اس سفر کے دوران میں خاص طور پہ آج ہم جس موضوع پہ بات کریں گے وہ ہے قیادت یا لیڈرشپ۔ ہمیشہ کی طرح جب ہم پروگرام سوچ رہے ہوتے ہیں یا اس کے بارے میں بات کر رہے ہوتے ہیں، تو مس افشاں کے پاس ایک سوالات کی لسٹ ہوا کرتی ہے جو کہ ان پہ نازل ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو آج وہ ان کے سامنے ہمیشہ کی طرح کچھ ایسے سوالات موجود ہیں جو ہم اس پہ ڈسکس کریں گے۔ مس خیریت سے؟ السلام علیکم۔ ٹھیک ہے، الحمدللہ۔ ویلکم ٹو لوح دل، اپنے نام کی طرح منفرد پروگرام لوح دل میں آپ کو خوش آمدید۔ ایک شعر سے سٹارٹ لوں گی، علامہ اقبال کا بہت خوبصورت شعر ہے اور ہمارے موضوع کے لحاظ سے بہت ہی پرفیکٹ ہے۔ جہاں بانی سے ہے دشوار تر کار جہاں بینی، جگر خوں ہو تو چشم دل میں ہوتی ہے نظر پیدا، ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا۔ یہ دیدہ ور کیا ہے؟ قیادت ہے، قائدانہ صلاحیتیں ہیں، یا لیڈر ہے؟ یہ مجھے حسن صاحب بتائیں گے، اور میرا سب سے پہلا سوال بھی ان سے یہی ہے کہ یہ لیڈر کیوں اتنا ضروری ہے؟ قائدانہ صلاحیتوں کی کیا امپورٹنس ہے، اتنی ضروری کیوں ہے؟ پہلی بات ہے کہ لیڈر کیوں ضروری ہے؟ اس لیے کہ سفر دو مخالف سمتوں میں ایک وقت میں نہیں کیا جائے گا۔ ٹھیک ہے، کامن سینس ہے کہ بیک وقت سفر کسی ایک ہی سمت میں ہوگا۔ اگر دو لیڈرز ہوں گے تو عین ممکن ہے کہ کسی ایک کی رائے کچھ اور ہو، کسی دوسرے کی رائے کچھ اور ہو۔ بلکہ اس کی طرف نہ مجھے اچانک وجہ سے میں قرآن پاک میں اشارہ بھی، اگر دو اللہ ہوتے تو زمین پہ فساد برپا ہو جاتا۔ جی تو یہ وہی بات ہے کہ اگر کائنات کی لیڈرشپ، کائنات کی رہبری، رہنمائی، اس کے فیصلے کسی دو ہستیوں کے ہاتھ میں بیک وقت ہوتے تو کہیں نہ کہیں اس میں فساد کا چانس تھا، ڈسرپشن کا چانس تھا۔ تو لیڈرشپ اس لیے ضروری ہے کہ سفر کو ایک سمت میں ہونا ہے، یہ ایک عقلی فیصلہ ہے۔ تو جب سفر کو ایک سمت میں ہونا ہے تو لیڈرشپ اس کے لیے، ہمیں اس کے علاوہ سفر شاید اس منزل تک نہیں پہنچ سکے گا جو ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ ویری سمپل۔ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، ایک لیڈر کا، ایک قائد کا جو پرائمری ٹاسک ہوتا ہے وہ کیا ہے؟ بوقت ضرورت لیڈرز آپ کو زمین پہ گھوڑی کرتے ہوئے بھی نظر آئیں گے، ٹھیک ہے، خندق کھودتے ہوئے بھی نظر آئیں گے، جیسے سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم مل کر اپنے مویشی چراتے ہوئے بھی نظر آئیں گے۔ کوئی ایسا نبی یا پروفٹ نہیں گزرا جس کے ذمہ اللہ تعالیٰ نے بکریوں کی یا گلہ بانی اس کے سے نہ کروائی ہو۔ ٹھیک ہے۔ بکریوں کو ہینڈل اچھا، کرنا اس کی کوئی بہت خاص مشکل، وجہ ہے؟ اٹس ویری ڈیفیکلٹ۔ اگر آپ کے ذمہ 4 بکریاں بھی آ جائیں گے تب روتے ہوئے واپس آئیں گے، کیونکہ ایک ادھر جاری ہوتی ہے، ادھر جاری ہوتی ہے۔ چونکہ ایک پروفٹ کو، ایک نبی کو، اپنی امت کے لیڈر کو، اس کو بھانت کے لوگوں کو اکٹھے چھوڑ کے رکھنا ہے، تو اس کا ظرف یا اس کا صبر یا اس کا پیشنس کو ذرا پیمانہ ٹیسٹ، اس کو بڑھانے کے لیے، ایکسرسائز یا مشق کروانے کے لیے اس کو یہ ذمہ داری دی جاتی ہے۔ صحیح۔ اب بات آ گئی لیڈرشپ کی، تو اس لیے اس کی قائدانہ جو صلاحیتیں، آپ ایک سوال آپ پوچھ رہی تھی مجھ سے، پرائمری ٹاسک۔ پرائمری ٹاسک آف لیڈرشپ از ویژن کو حقیقت میں تبدیل کرنا۔ ٹھیک ہے۔ 2 الفاظ ایسے ہیں پاکستان بھر میں، دنیا بھر میں استعمال ہوئے، لیکن ہم ان کے ساتھ کافی زیادتی کرتے رہے۔ ایک ویژن ہے، تو آپ اس میں ایک الفاظ کی فہرست ہے جو ہم جن کو مس یوز کرتے ہیں، ان میں سے ایک لفظ ہے ویژن۔ ویژن کہتے ہیں حقیقت کو اس کے واقع ہونے سے پہلے تصور میں دیکھ لینا، اپنی آنکھ سے آنے والی حقیقت کو دیکھ لینا یا ایک تصور بنانا اور اس کو حاصل کرنا از ویژن۔ سم تھنگ
جو ابھی منصہ شہود پہ ابھی 3D ورلڈ میں اس عالم ناسوت میں اس دنیا میں ابھی ہوا نہیں ہے، لیکن آپ نے اپنے دماغ میں اس کو دیکھنا شروع کر دیا، اس کو ویژن کہتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا۔ تو لیڈر کے لیے ویژن کو حقیقت میں تبدیل کرنا یہی لیڈر کا کام ہے۔ بوقت ضرورت اس کو ہو سکتا ہے کبھی کھیتی باڑی بھی کرنا پڑتا ہے، لیکن اس کا فرق اب میں یوں کہنا چاہتا ہوں، کسی بھی ادارے کے لیڈرز ہیں، ٹاپ نوچ سربراہان ہیں، گورنرز ہیں، وزرائے اعظم ہیں، وزرائے اعلیٰ جو بھی ہیں، ان کا پہلا کام از تھاٹ، سوچ۔ سوچیں گے تو ویژن ڈیولپ ہوگا۔ مطلب جب تک آپ اپنی سوچ کے لیے وقت مختص نہیں کرتے، ایون اگر آپ فیملی کے بھی سربراہ ہیں، دن میں کچھ وقت اپنے فیملی کو آگے لے جانے کے لیے سوچیں تو صحیح۔ ٹھیک ہے۔ آپ مدر ہیں تو آپ کی سوچ دن کا 24 گھنٹے میں سوچ کا ایک حصہ ہونا چاہیے کہ میں اپنی فیملی کو، اپنے بچوں کو یہاں سے یہاں کیسے لے کے جانا ہے۔ تو ویژن لیڈرشپ کا کوئی مسئلہ اس میں مرد عورت کی قید نہیں ہے، اس میں رول چھوٹے بڑے کچھ بھی ہو سکتے ہیں، اور آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ایک ماں کا رول ایک وزیر اعلیٰ کے رول سے کم ہے۔ اٹ از دیئر، وہ اتنا ہی امپورٹنٹ ہے، وہ نسل بنا رہی ہے آگے، ٹھیک ہے۔ یہ نہیں کہہ سکتے کہ عورت کا رول مرد کے رول سے کم ہے۔ قدرت رولز ہر ایک کو اپنے اپنے، کاربوریٹر کی چھوٹی سی فلائی ہوتی ہے، اس کے بغیر گاڑی سٹارٹ نہیں ہوتی۔ اگنیشن کا ایک سوئچ ہوتا ہے، آپ کہیں گے وہ کہ جی میرا سوئچ چھوٹا ہے، بڑا سائز ہے، اس کا امپورٹنس ہے، تو گاڑی کا کوئی ایک پرزہ بھی مس ہوگا، گاڑی اپنی جگہ سے حرکت نہیں کرے گی۔ تو اسی طریقے سے ویژن کو ریالٹی میں، حقیقت میں تبدیل کرنا یا اس کو ٹرانسفارم کرنا، یہ لیڈرشپ کا ایک پرائمری ٹاسک ہے۔ اس کے علاوہ لیڈرشپ نہیں ہو سکتی، یا اس کا مقصد فوت ہو جاتا ہے اگر آپ اپنے آپ کو یہاں سے یہاں نہ لے کے جائیں، اور اپنے جس قافلے کی آپ رہنمائی کر رہے ہیں، جس گروپ کو اپنے ساتھ لے کے چل رہے ہیں، اگر آپ اس کو سٹیج 1 سے سٹیج 2 پہ، مطلب پچھلی طرف نہیں، ہاں مزید بہتری کی طرف، کچھ ایسے بھی ہیں ذرا جو کہ آپ کو پکڑنے اور نیگیٹو کی طرف لے جاتے ہیں۔ میں کہنا چاہتی تھی کہ بہت سارے تو ہمارے پاس ایسے بھی لیڈرز کی جو ہے مثالیں قائم ہیں کہ جو ویژنز وغیرہ ان کے تو جب ویژن ہی نہیں ہوگا تو ہم کسی بھی سمت بھٹک سکتے ہیں، وقت گزرتا چلا جائے گا تو قدرتی طور پہ ہم پیچھے ہونا شروع ہو جائیں گے۔ ٹھیک ہو گیا۔ تو ہم ایسی بہت سی بدقسمتی سے ایسی لیڈرشپ کا شکار کبھی رہے ہیں، مطلب ریگارڈلیس آف دی کسی کے نام لیے بغیر، کہ وقت کا پہیہ آگے چلتا گیا، ہم وہیں رکے رہے کیونکہ ویژن نہیں تھا۔ الفاظ تھے، میں نے کہا الفاظ کا کیونکہ کلیشے ہوتا ہے، ہر کچھ عرصے بعد انٹرنیشنل بزنس میں، انٹرنیشنل ٹریڈ اور اکانومی میں اور انٹرنیشنل پولیٹیکل سیناریو میں کچھ بڑے مزے کے دلچسپ، مزیدار، امپریس کرنے والے الفاظ آتے ہیں، لیڈرشپ، گورننس، کارپوریٹ گورننس، کارپوریٹ مینجمنٹ، یہ سارے الفاظ ہیں جو کہ بڑے بولنے میں بڑے اچھے لگتے ہیں، سیمینارز میں، کانفرنسز میں۔ تو کوئی ایسا دنیا کا لیڈر نہیں ہے جو کہ الفاظ اپنی تقریروں میں نہ بولتا ہو، لیکن اس کو ایکچولی حقیقت میں اس کو وہاں سے یہاں تک لے کے جانا یہ بہت مشکل کام ہے۔ تو لیڈر کے لیے سب سے پہلے تو اس کا پرائمری ٹاسک جو ہے وہ یہی ہے کہ وہ ویژنری ہونا چاہیے۔ ویژن بہت زیادہ ضروری ہے لیڈر کے لیے، اور کیا کیا خوبیاں، خصوصیات ہوتی ہیں وہ میں آپ سے بریک کے بعد ڈسکس کروں گی۔ حسن صاحب کے پاس بہت کچھ ہے بتانے کے لیے اور میرے پاس بہت کچھ ہے پوچھنے کے لیے، کہیں مت جائیے گا، چھوٹا سا بریک ہے، بریک سے واپس آتے ہیں یہیں سے کنٹینیو کرتے ہیں۔ ویلکم بیک ناظرین، لوہے دل میں خوش آمدید۔ بات ہو رہی ہے لیڈرشپ، قیادت کے حوالے سے کیوں ضروری ہے، اس کی کیا امپورٹنس ہے، سفر کے دوران اس کی کیا امپورٹنس ہے۔ میرا نیکسٹ کویشچن سر سے یہی ہوگا کہ کیا لیڈر کے بغیر، کسی قیادت کے بغیر تاریخ میں کسی گروہ نے کوئی کامیابی حاصل کی آپ کی نظر میں؟ میرے نالج میں نہیں ہے، مطلب ہو سکتا ہے کسی نے حاصل کی ہو یا کوئی وقتی طور پہ، مطلب ایسا ہوا کہ بیٹلز میں جنگیں ہوئی ہیں یا بڑے بڑے پروجیکٹس ہوئے ہیں، اس میں عارضی طور پہ، ٹیمپوررلی طور پہ کچھ کامیابی نصیب ہوئی ہے۔ اس کی بہت بڑی مثال ہے 1857 کی جنگ آزادی ہماری، ٹھیک ہے۔ مطلب انگریزوں کے خلاف لوگوں نے ایک واقعہ سٹارٹ ہوا، ٹرگرڈ ہوئی، اور چھوٹے چھوٹے جتھے مجاہدین کے جو اس لوکل تھے، اپنی انہوں نے فریڈم کی، اپنی آزادی کی لڑائی لڑنا شروع کی، لیکن وہ چن چن کے مار دیے گئے۔ جو لوگ اس جنگ آزادی کی ہسٹری سے جانتے ہیں یا اس کو واقف ہیں، جنہوں نے اس پہ پڑھا ہوا ہے اور اس کے اسباب یا اس کے فیلئرس پہ، وہی بات کرتے ہیں کہ اس کی فیلئر کی ایک بہت بڑی وجہ ایک مرکزی لیڈرشپ کا فقدان بھی تھا۔ اچھا، مطلب there was no ones to take the اس کی کمانڈ لینے کو کوئی ایک نہیں تھا، ایک بڑی ایسی لیڈرشپ جو تمام جتھوں کو اپنے ساتھ منظم کر سکتی تھی۔ ہر کوئی اپنی اپنی جگہ، چھوٹی چھوٹی لیڈرشپس موجود تھیں،
لیکن وہ اتنی بڑی نہیں تھی کہ ایک سسٹینڈ ایفرٹ کو کسی رخ کسی اتنی مومنٹ کو کسی سمت کی طرف لے کے جا سکتی. ٹھیک ہے. اور ہم یہ دیکھتے ہیں کسی بھی پروجیکٹ میں, کوئی بڑا پروجیکٹ آج کے زمانے میں بھی آ جائے, آپ کو عارضی طور پر اس کے اندر کوئی کامیابی مل سکتی ہے, لیکن آپ چاہتے ہیں کہ مسلسل بار بار حاصل کی جانے والی ریپیٹڈ ایفرٹ, جو کہ جس کو آپ دو چار ہوتے ہیں, ایک اور ایک دو ہوتے ہیں, جس کے بارے میں پریڈکٹ کر سکیں, آپ کے اعداد و شمار بتا سکیں کہ پہلے ہم نے یہ کام کیا تھا تو یہ نتیجہ حاصل ہوا تھا, اور ہم وہی کام کریں گے تو یہ نتیجہ اتنی قوت کے ساتھ حاصل ہوگا. تو اس کے لیے آپ کو لیڈرشپ ضروری ہے. اس کے بغیر, قیادت کے بغیر ہوتا نہیں ہے پروجیکٹ. مطلب آپ یہ سمجھ لیں کہ ہمارا دین ہمیں 5 وقت کی نماز جماعت میں مسجد کے بغیر, ایک امام کے بغیر, ایک جماعت 4 رکعتوں کی, اس کے بغیر ہم الاؤ نہیں کرتا. ٹھیک ہے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک بڑا پروجیکٹ, ایک بڑا ٹاسک, یا ہماری پوری زندگی جو ہے وہ اس قیادت کے بغیر رہ جائے. کوشچن اس کہ کیا ہم اپنی پرسنل زندگی میں بھی قائد ہیں؟ بالکل ہیں. وی آر دی لیڈرز آف آور سیلف. ہم اپنے لیڈرز کیسے, ہم مطلب عام زندگی میں کس طرح قیادت کرتے ہیں؟ دیکھیے, ہم نے بات کی لیڈرشپ وہ شخص ہے, لیڈر وہ شخص ہے جو اپنے ویژن کو ریالٹی تک لے جا سکے. کیا فادر, بندہ, مرد اپنے گھر کے لیڈر نہیں ہے؟ کیا ماں اپنے گھر کے, اپنے بچوں کی, اپنی فیملی کی لیڈر نہیں ہے؟ ٹھیک ہے. کیا اس کا ایک ویژن ہی کہ میں نے اپنے بچوں کو یہاں سے یہاں لے کے جانا ہے؟ یا کیا ماں باپ کا مل کر ایک لیڈرشپ رول کمپوز نہیں کرتا؟ ٹھیک ہے. اچھا, آپ کسی بھی پروجیکٹ میں دیکھ لیجیے, گھر سے باہر نکل کے فیملی میں آ جائیں, آپ رشتہ داروں میں آ جائیں, پھر آپ بزنس کے اوپر آ جائیں, شاپس پہ, دکانوں پہ, بازاروں میں, آپ کو کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی جگہ پہ آپ کو ایک ایسا رول چاہیے جو کہ آپ کے ویژن کو, آپ کو حقیقت کی طرف لے کے جاتا ہو. امپورٹنٹ ہے. ٹھیک ہے. اچھا حسن صاحب, آپ کو ایسا لگتا ہے کہ بینگ اے پاکستانی, ہم لوگوں کی ماضی میں کچھ غفلت رہی ہے لیڈرز پیدا کرنے کے لیے؟ کچھ نہیں, شدید غفلت رہی. کس طرح؟ آپ نے نوٹ کیا ہے کہ انشاءاللہ ہم, چونکہ ہمارا یہ پروگرام تھوڑا سا کافی امپورٹنٹ اس لیے کہ یہ موضوع اپنی ذات میں اپنے کافی وسیع موضوع ہے, تو ہم اس کا ایک کچھ اور فردر بھی اس کو آگے لے کے چلیں گے. جی. ہمارے پاکستان میں لیڈرشپ کی ایک بڑا فقدان رہا ہے, اس لیے کہ ہم نے لیڈرشپ کو سمجھ لیا ہے کہ یہ فنکشن ہے یا یہ منحصر ہے پوزیشن پر. کوئی جس کے نام کے ساتھ بیوروکریسی کا, یا جس کے نام کے ساتھ پولیٹیکل کوئی وراثت یا گدی ہوگی تو ہی وہ لیڈر ہوگا. ہم نے لیڈرشپ کو ایز اے فنکشن آف پوزیشن سمجھ لیا ہے, ایز اے فنکشن آف ٹائٹل سمجھ لیا ہے. اس کو اردو آسان کر دوں, ہم نے لیڈرشپ کو سمجھ لیا کہ اس کا انحصار کسی ٹائٹل پہ, کسی ڈیزگنیشن پہ, کسی عہدے پر ہے. وہ عہدہ جس کے ساتھ سی ای او لکھا تو وہ لیڈر ہے, جس کے ساتھ ڈی سی کراچی لکھا ہوا ہے, کسی منصب کے ساتھ منسوب کر دیا لیڈرشپ کو. وہ کوئی ہر پوری 22 کروڑ عوام ہو نہیں سکتی. تو اسی لیے وہ چونکہ جو خاص, تو ہم لوگ منصب پرست بھی ہو گئے. ٹھیک ہے. آپ کو پورے معاشرے میں منصب پرستی شدت سے نظر آئے گی, ٹھیک ہے, ریگارڈلیس آف کہ کریکٹر, ایتھکس, مورالٹی کے علاوہ جہاں پہ آپ نے کسی شخص کو منصب پہ دیکھا, جی حضوری کر لی. تو یہ فنکشن کہ ہمارے پورے معاشرے میں لیڈرشپ کو بچپنے سے ڈیفائن نہیں کیا گیا, نہ بچوں کو بتایا گیا, اور جو ہمارے رول ماڈلز تھے ان کو بھی ہم نے اس طرح سے پریزنٹ نہ کیا. اور اس کا وقت سے کیا, اس کا اثر یہ ہوا کہ ہمارے رول ماڈلز آہستہ آہستہ بدلنا شروع ہو گئے. دنیا بھر میں کہتے ہیں کسی نے, شکر ہے کہ نکولا ٹیسلا نے, یا اسٹیون اسپیلبرگ نے, یا نیلسن منڈیلا نے ایسی ایس کا امتحان پاس نہیں کیا. زیادہ سے زیادہ وہ ڈپٹی کمشنر ہوتے, تاریخ نہ بدل پاتے. ٹھیک ہے. تو اب دیکھیں کس ہمارے رول ماڈلس کے, ہماری جنریشن کے, ان کا ٹارگیٹ ہے کہ کیا کرنا, سی ایس ایس کرنا. مطلب میں اس خلاف نہیں ہوں اس کے, somebody has to fill in that position. وہ اوبیسلی اس کی اپنا رول, اپنی ایک اہمیت, اپنے تقاضا ہے, اور آپ ملک کی شاندار بیوروکریسی کے علاوہ ملک نہیں چل سکتا. آئی ایم ناٹ سیئنگ دس, لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ ہمارے رول ماڈلز اس سے بہتر ہو سکتے تھے. وی کوڈ ہیو ڈن سم تھنگ بیٹر, ہم اس سے بہتر کروا سکتے تھے. تو چونکہ ہمارے پاس وہ اس کا فقدان رہا ہے, اور ہم نے جانتے بوجھتے ہوئے, دیکھیے کبھی کوئی شخص نہیں چاہے گا جو خود ایک بڑا ٹائٹل انجوائے کر رہا ہے کہ اس کے بچے بھی اس کا ٹائٹل وہی اس کو اس سے لطف اندوز ہوں. تو ایک بڑے پلان کے تحت لوگوں کو بتایا گیا کہ لیڈر وہی ہے جس کے خاندان کے ساتھ فلاں صاحب کا فلاں لاحقہ ہوگا. لیڈر وہی ہے جس کے خاندان کے ساتھ 4 وہ گورنمنٹ کے ٹائٹلز ہوں گے, بس وہی لیڈر ہے. تو ہمارے عوام بیچارے ویسے ہی جو ہے نا, اس ہم لوگوں نے کیوں اس طرح کے غلط کانسیپٹس جو ہیں وہ لیڈر کے ساتھ منسوب کیے ہوئے ہیں, اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ شعور کی کمی. ون تھنگ, ہم سوچتے نہیں. آپ کو حیرانی ہوگی, بلکہ شاید مجھے بس عوام کو ہوگی, سوچنے کی مذمت کی جاتی ہے. آپ نے اکثر ڈراموں نہیں سنا, ایک تو تم سوچتے بہت ہو. بھئی انسان ہیں, سوچیں گے نا,
ہم گائے بھینس تو نہیں کہ سوچیں نا آرام سے جگالی کرتے رہیں, ٹھیک ہے. ہاں اوور تھنکنگ ہے سم تھنگ جو ہے, لیکن کم از کم ایک بیسک تفکر تو ہونا چاہیے ہماری قوم میں. ایک حدیث ہے کہ اس کا معنی یہ ہے کہ وہ شخص ہمیں سے نہیں جو کہ اپنے معاملات پہ تفکر نہیں کرتا. ایک اور بھی اس کا تھوڑا سا مختلف ویریز کے ساتھ ہے. اس کا مفہوم یہ ہے کہ جو امت کے معاملات پہ یا اپنی نیشنل لیول پہ اس کے تفکر نہیں کرتا. تو وی نیڈ ٹو تھنک, ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے, ہمیں تھوڑی سی تفکر کی ضرورت ہے, ہمیں سیٹ اسائڈ بیٹھ کے سکون سے اس پہ کچھ کام کرنے کی ضرورت ہے. اپنی زندگیوں میں تھوڑا سا فکر غور کا لمحہ ایلیمنٹ ڈالیں. روزمرہ کی آپریشنز میں سے, روزمرہ کی روٹینوں میں سے نکل کے تھوڑا وقت مختص کریں. اس کو دو باتیں ہوتی ہیں, ہم اس کو کہتے ہیں ورکنگ آن دی آرگنائزیشن اور ایک ورکنگ ان دی آرگنائزیشن. جب میں آفس آؤں گا, کام میں الجھ گیا, ایک سائن ڈاکومنٹ آ رہا ہے, ایک لیو ہو رہی ہے والا, میں ان دی آرگنائزیشن کام کر رہا ہوں. ورکنگ آرگنائزیشن, ادارے, قومیں, ملک, سلطنتیں بنتی ہیں ورکنگ آن دی, ان پر کام کرنے. تو کیسے بنے گا؟ جب آپ روزمرہ کے روٹین سے ہٹیں گے, روزمرہ کے سائن کرنے کی اس سے ہٹیں گے. میں یہ نہیں کہہ رہا وہ کام نہ وہ کریں, لیکن فکر کے لیے, غور کے لیے ایک وقت الگ آپ مختص کریں. تمام لیڈرز کو یہ کام انجام دینا. تمام لیڈرز کو تفکر بھی کرنا ہے اور ٹائم ضرور نکالنا ہے. آپ لوگوں کو بھی ٹائم نکالنا ہے تھوڑا سا لوہے دل کے لیے. ابھی ایک شارٹ بریک کا وقت ہے, شارٹ بریک سے واپس آتے ہیں اور قائدانہ صلاحیتیں, لیڈرشپ پہ دوبارہ بات کرتے ہیں. کہیں مت جائیے گا. ویلکم بیک ناظرین, لوہے دل میں خوش آمدید. بات ہو رہی ہے لیڈرشپ, قیادت, قائدانہ صلاحیتوں پہ. حسن صاحب سے میں یہی پوچھ رہی ہوں کہ اصل میں ان کی کیا ضرورت ہے, ہم نے کیوں قائد ابھی تک اتنے زیادہ پیدا نہیں کر سکے, ہماری کیا غفلت تھی سر, اس پہ بھی مجھے بتا رہے ہیں. اب میرا سوال حسن صاحب سے یہی ہوگا کہ شعوری طور پر قائد یا لیڈرشپ یہ کس طرح سے ڈیولپ کی جا سکتی ہے؟ ہم نے بات کی کہ لیڈرشپ اس لیے ضروری ہے کہ ایک سمت میں سفر کرنا ہے, بیک وقت دو سمتوں میں سفر نہیں ہوگا. دین سیکنڈلی ہم غافل اس لیے رہے اوور آل کہ ہمیں بتایا گیا کہ لیڈرشپ جو ہے وہ منحصر ہے, اس کا انحصار ہے پوزیشن ٹائٹلز پہ. اور تیسری بات جو ہمارے ساتھ یہ ہوئی کہ جو اس پہ ہم یہیں سے اس کا سلسلہ میں آپ کے سوال کا جواب اس پہ کروں گا کہ کیوں ہم کیسے ڈیولپ ہوگی. تو جب ہم نے یہ سوچ لیا, ہمیں بتا دیا گیا بابا بڑے پلانٹ طریقے سے, یا دیکھیے دو طریقے ہوتے ہیں کسی فصل کو تباہ کرنے کے. آپ ایک یہ بھی کہ آپ اس کو پانی نہ لگنے دیں, ٹھیک ہے, ایک جگہ اس کو جلا دیں, ایک ہے کہ اس کو پانی نہ لگنے دیں. تو ایسا ہوا کہ گزشتہ 70 سالوں میں ہیومن ریسورس, افرادی قوت کے پروجیکٹس پہ پاکستان میں ڈیلیبریٹلی پیسہ نہیں لگایا گیا. ہم بہت سے گورنمنٹس کے ساتھ مطلب اس طرح نہیں جتنی ہماری ملک کی آبادی تھی اس کی ریشو سے بات. دیکھیے تعلیم کا بجٹ دیکھ لیجیے گا کہ مطلب آبادی کتنی تھی اور باقی ملکوں کی اس آبادی کے بجٹس کتنے تھے اور ہمارا کتنا ریشو چل رہی تھی. ہمارا جو فوکس تھا وہ اینٹ, پتھر, بجری, روڑے پہ زیادہ رہا. ٹھیک ہے, ہمارا فوکس جو تھا وہ اس جو فزیکل سائڈ آف جو اس کی نظر آنے والی شے پہ زیادہ رہا. جو ہماری انسان کے اندر کی جو ہیومن ڈیولپمنٹ ہے, جو اصل ڈیولپمنٹ ہے, اس پہ نہیں رہا. تو جب آپ نے اس پہ آبیاری نہ کی تو فصل خشک ہونا چلی ہوگی. اس کا ایک نیچرل سا رزلٹ یہ نکلا کہ ہماری لیڈرشپ, تو ہمیں بتایا گیا کہ لیڈرشپ از فنکشن آف اٹس, یہ منحصر کرتی ہے پوزیشن ٹائٹلز پہ. ڈیولپ کیسے ہوگی؟ پہلی بات تو یہ مان لیں کہ لیڈرشپ کے لیے فنکشنز آف پوزیشن ہونا ضروری نہیں ہے. آپ کا کسی بڑے خاندان میں, آپ کا کسی بڑے عہدے پہ فائز ہونا, کسی سرکاری نوکری کے تھرو ٹاپ پہ جانا ضروری نہیں ہے. ہر شخص قائد ہو سکتا ہے. نمبر 1, ہر شخص قائد ہو سکتا ہے. اس کی کچھ شرائط ہیں, اگین شرائط ہر چیز ہے, ٹھیک ہے, ہر شخص قائد ہو سکتا ہے لیکن اس کی کچھ شرائط موجود ہے. اور دوسری بات آپ نے تسلیم مان لیں اس کو, جو انشاءاللہ ہم اپنی اگلی ایپیسوڈ میں اس کو تھوڑا اس پہ مزید بات کریں گے. پہلی بات ہے کہ ہر شخص قائد ہو سکتا ہے. دوسری بات ہے یہ ایک ایسا اسکل ہے. بیسکلی لیڈرشپ کیسے پتہ لگتا ہے کوئی شخص لیڈر ہے؟ کیا آپ اس کے دل میں جھانک سکتے ہیں؟ نہیں, آپ اس کے رویے سے دیکھیں گے کہ وہ لیڈر ہے. رویے سے مراد ایٹیچیوڈ نہیں ہے, رویے سے مراد ہے جو کام کر رہا ہے. آپ جب آفس سے باہر جاتے ہیں آپ کو ایک ایسا بندہ نظر آتا ہے جس کے اوپر آپ ذمہ داری چھوڑ کے جا سکتے ہیں, وہ لیڈر ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو آپ
کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ آپ کو پتہ ہے کہ جب میں اس کو ذمہ داری دوں گا تو واپس آؤں گا تو کام ہوا ہوگا, مجھے بہانے ایکسکیوزز نہیں نظر آئیں گے, مجھے رزلٹ ملے گا. تو پہلی بات ہے کہ یس اٹ از ڈیولپبل, کہ یہ قیادت اپنے اندر ڈیولپ کی جا سکتی. اس کے کچھ اصول ہیں, کچھ قوانین ہیں, کچھ شرائط و ضوابط ہیں, اور ہر شخص جو بات ہے وہ یہ ہے کہ محنت, اس کے لیے کچھ ایفرٹ چاہیے, کچھ منٹل ایفرٹ چاہیے, کچھ فزیکل ایفرٹ چاہیے, کچھ ایموشنل ایفرٹ چاہیے, کچھ تفکر کرنا ہے, کچھ فکر کرنا ہے. ڈیولپر یہ انسان میں اس کو بنایا جا سکتا ہے, شعوری طور پر جو ہے وہ قائد آپ بنا سکتے ہیں, اپنے اندر اس کوالٹی کو پیدا کر سکتے ہیں. اچھا مجھے بتائیے کہ سب سے پہلا تو ہمارا جو ادارہ ہے, بیسک ادارہ ہے, وہ ہمارا گھر ہے. تو آپ کو ایسا لگتا ہے کہ بچوں میں یا اپنے گھر کے لوگوں میں, اپنے آپ میں بھی ہم گھر میں ہی کچھ قائدانہ صلاحیتوں کو پیدا کر سکتے ہیں؟ کیا یہ پاسبل ہے؟ بالکل, مطلب پاسبل کیا, یہ ہونا چاہیے, ممکن ہے, نہ صرف ممکن ہے بلکہ قابل عمل ہے, پریکٹیکل ہے, صرف زبانی کلامی کتابی باتیں نہیں ہیں. یہ ایک ایسا حل ہے جو ہمیں بہت ہی ارلیئر ایج سے, نہایت ہی, آپ سمجھیں کہ جب بچہ ابھی آپ کی بات سننا شروع کرتے ہیں تو آپ تب سے اس میں یہ ڈیولپمنٹ لے کر آ سکتے ہیں. مقصد یہ نہیں کہ آپ اس کو لیکچرنگ میں لا رہے ہوں ہیوج قسم کے, آپ نہیں بتا سکتے. آپ بچے کو فار ایگزامپل اس میں لیڈرشپ کی ڈیولپ کرنی ہے, میں ماؤں کے لیے خاص طور پہ میسج دینا چاہتا ہوں. پہلی جو فرسٹ لیسن ہے, ایک چھوٹا بچہ جو نوزائیدہ بچہ ہے, 4 مہینے 2 مہینے 1 مہینہ 1 دن 4 دن کا, جو پہلا میسج یہ ہے جب وہ روئے تو اس کو اٹھا لیں. لیکن ہمارے یہاں تو کہا جاتا ہے کہ نہ اٹھائیں, ضدی بنا رہے ہیں آپ بچوں کو, فوراً رویا فوراً اٹھا لیا. میری ہر چیز توازن, میرا کوشچن توازن میں ہے, ٹھیک ہے, توازن ہے. مطلب آئی ہیو سین پیپل, میں ایک آرٹیکل پڑھ رہا تھا, امریکن سائیکولوجیکل ایسوسیشن کو کچھ جرنل تھا, تو اس پہ انہوں نے کچھ سیریل کلرز پہ بات کی. اچھا, ٹھیک ہے, وہ لوگ جو مسلسل 2-3 تہرے قتل اور مسلسل جن کی ہسٹری میں 5 10 15 20 قتل موجود ہیں, ان کے اندر ایک کامن ایلیمنٹ انہوں نے دیکھا کہ ان کو بچپن میں ان سے محبت نہ کی گئی. تو ایک چھوٹا بچہ, مطلب میں کہہ رہا ہوں کہ بلا ضرورت اس کو نہ رونے دیں. ٹھیک ہے, ہر چیز کا توازن ہے. اور اکثر گھروں میں دیکھتے ہیں بچے 2-3 5 منٹ 7 10 منٹ گلا پھاڑ کے رو رہے ہوتے ہیں, ان کی ماں کو نہیں اٹھا رہے ہوتے. پک دیم اپ. جب آپ اس کو اٹھائیں گے تو اس کو پہلا میسج کیا جائے گا, آئی ایم لوڈ, آئی ایم وردی. اس کو سمجھ نہیں آ رہی, پر اس کا ہیومن برین کا فنکشن ابھی بن رہا ہے, ابھی اس کو نہ الفاظ کا مطلب پتہ ہے, اس کو صرف 3-4 بات, اس کو ٹچ پتہ لگتی ہے, اس کو ہیٹ پتہ لگتی ہے, اس کو وارمتھ کا احساس پتہ لگتا ہے. اس کے علاوہ اس پہ کوئی آپ اس کو ایجوکیشن نہیں کر سکتے, نہ اسکولنگ ڈال سکتے ہیں, نہ الفاظ, اس کو زبان تو آتی ہی نہیں اس وقت. لیکن جب آپ اس کو اٹھاتے ہیں تو اس کے لاشعور میں جو اس کے سیلز ابھی اپنا نیٹ ورک بنا رہے ہیں اس کے برین میں, میسج جائے گا کہ جب مجھے ضرورت پڑتی ہے تو اس ضرورت کے لیے کوئی لبیک کہنے والا, کوئی پکار پہ جواب دینے والا موجود ہے. ایک ماں اس کو بہت لاشعوری طور پہ خدا ہونے کا احساس دلاتی ہے. خدا ہونے کا احساس کیا ایسا ہوتا ہے؟ کسی نے امام صادق علیہ السلام سے پوچھا کہ توحید کا تصور کیا ہے, تو آپ نے مطلب ویسے تو ہر شخص کو جواب دیا, اس کو ایک شخص کو جواب یہ دیا کہ کبھی تم ایک دریا میں سمندر سفر کر رہے ہو اور وہاں پہ طغیانی آ جائے, طوفان آ جائے اور کشتی ڈوبنے لگے, تو تمہارے دماغ میں کوئی ایسی ذات ہوگی جو تمہیں بچا سکے گی؟ کہ تمہارے دل میں ایک شائبہ ہوتا ہے, کہ ایک خیال ہوتا ہے کہ ابھی بھی بچ سکتا ہوں. اس نے کہا ہاں ہوتا ہے. تو آپ نے کہا وہی خدا ہے, وہی اللہ جس کے بارے میں تمہارا دھیان جاتا ہے. تو ایک چھوٹے بچے سے ریلیٹ کرے جو بالکل اس کی فرسٹ پکار پہ اس کو کوئی جواب دینے والا ہے, تو ماں اس کو اس کے لاشعور میں ڈال رہی ہے کہ تمہاری پکار پہ کوئی جواب دینے والا موجود ہے. جب آپ اس کے لاشعور میں بات نہیں ڈالیں گے تو وہ آہستہ آہستہ خدا سے ناامیدی کی طرف چلا جائے گا. اس لیے ماں کا رول بہت بڑا رول ہے, ہمارے لوگ سمجھتے نہیں اس بات کو. اٹس اے ہیوج رول. ٹھیک ہے, خدا نے ماں کی اتنی کیوں عزت رکھی کہ پاؤں میں جنت اور سیکٹر سے, بہت باتیں ہیں اس پہ, مدر ٹاپک نہیں ہمارا, لیکن یہ اتنا بڑا رول ہے کہ خدا نے اپنا کوئی, اگر اپنی رحمت کے لیے کوئی بندہ جس کو ایمبوڈیمنٹ کیا وہ ماں کے لیے کیا ہے, تو دس وہ ماں اس کو لیڈرشپ دے گی. ٹھیک ہے, فرام دا ویری ارلی اسٹیجز یہاں سے رول آتا ہے. باپ کی لیڈرشپ کا رول تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے. دا پوائنٹ از ہم اپنی فرام دا ویری ارلی اسٹیج, ہم انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ڈسکس کریں گے کہ انشاءاللہ کیسے ڈیولپ کی جائے گی, وہ اسکل سیٹ کیسے سیکھے جا سکتے ہیں, یا کہ اس کی کمپوزیشن یا اس کا تناسب کیا ہے, بات ہوگی اس پہ. لیکن یہ بات ضروری ہے کہ ہم ڈیولپ کر سکتے ہیں اپنے اندر پہلے اپنے اوپر نافذ کریں. کہتے ہیں دین اپنے اوپر نافذ کرنا سب سے مشکل ہوتا ہے, اسی طرح کوئی بھی ڈسپلن اپنے اوپر نافذ سب سے پہلے کریں. فارگیٹ اباؤٹ یور پیپل, فارگیٹ اباؤٹ یور فیملی, بھول جائیں بچوں پہ نافذ کرنا ہے, پہلے خود ایک اچھی قیادت اپنے اوپر اپنائیں. ٹھیک ہے, وہ کر لیں. اٹ از ویری مچ پاسبل, نہ صرف پاسبل ہے, ممکن ہے, بلکہ عملیتی حد تک
آپ روزمرہ کی بیسس پہ اپنی زندگی میں لیڈرشپ کو ایکسرسائز کر سکتے ہیں, اس پہ عمل پیرا ہو سکتے ہیں, اور زندگی میں وہ جو اپنی ویژن جو آپ نے سوچا تھا اور جو آپ جانا چاہتے ہیں اس کو ریئلٹی تک پہنچا سکتے ہیں. ناظرین, لیڈرشپ ہو سکتی ہے, پیدا ہو سکتی ہے, شعوری طور پر بھی پیدا ہو سکتی ہے, اور کوئی اتنی مشکل چیز نہیں ہے, ہم لیڈر پیدا کر سکتے ہیں. اور سفر کے دوران لیڈرز کی بہت اہمیت ہے. یہ پروگرام کا پہلا حصہ تھا. لیڈرشپ پہ ہم گفتگو مزید بھی کریں گے ایک سب ٹاپک کے ساتھ, لیکن آج کے پروگرام میں لیڈرشپ کے حوالے سے یہیں تک ہی تھا. مجھے افشاں آصف کو اور سید حسن بخاری کو, ہم دونوں کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.